السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ ہر باعزت کام میں دائیں پاؤں اور ہاتھ کو مقدم رکھنا مستحب ہے، یعنی دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سے کام کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام جیسے وضو کرنا، کنگھی کرنا، جوتے پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے غسل وفات کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کے اعضاء میں سے دائیں عضو سے اور وضو سے ابتدا کریں۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح زندگی میں دائیں طرف کو اختیار کرنا پسندیدہ ہے، اسی طرح وفات کے بعد میت کو غسل دینے میں بھی اس اصول کو سامنے رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا غسل دینے والی عورتوں میں شامل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سمیت تمام عورتوں کو ہدایت فرمائی کہ جس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو یا تو نہایت قریبی محرم یعنی خامند غسل دے یا پھر عورتیں ہی مل کر غسل دے سکتی ہیں۔ دوسری روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پیر سے پہل کرے، اور جب اتارے تو بائیں پاؤں سے اتارے۔ جوتا پہنتے وقت دایاں پیر پہلے ہو اور جوتا اتارتے وقت اسے آخر میں ہونا چاہیے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں بھی جوتے پہننے اور اتارنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور ابتدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضے ہیں کہ ہر مسلمان اس کا خیال رکھے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے کھانے پینے اور کپڑے پہننے کے لیے استعمال فرماتے تھے، اور بایاں ہاتھ اس کے سوا دوسروں کاموں کے لیے کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کپڑے پہنو اور وضو کرو تو دائیں طرف سے ابتدا کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی ان حدیث سے جو مفہوم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وضو، غسل، تیمم، کپڑے پہننا، جوتے پہننا، موزے پہننا، شلوار پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنے میں، سرما لگانے میں، ناخن کاٹنے میں، مونچھیں کترنے میں، بغل کے بال اکھیڑنے میں، سر کے بال منڈوانے میں، نماز کو سلام پھیرنے، کھانے پینے، مصافحہ کرنے، حجر اسود کو چومنے، بیت الخلاء سے نکلنے، کوئی چیز لینے اور دینے، اور اس کے علاوہ اس قسم کے دوسرے جو باعزت کام ہیں ان میں دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سے شروع کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو کام ہے دوسرے کام ہے جیسے ناک صاف کرنا، بائیں طرف تھوکنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، موزے اتارتے ہوئے، جوتے اتارتے ہوئے، شلوار اتارتے ہوئے، کپڑے اتارنا، استنجا کرنا، اور اس طرح کے جو کام ہیں دوسرے کام وہ سب بائیں طرف سے کرنے چاہیے، جس کی ایک مثال آپ کو قرآن پاک میں بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس جس شخص کو اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا یہ تو میرا نام، یہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اور اسی طرح دوسری جو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں آتا ہے کہ بس دائیں ہاتھ والے سبحان اللہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو ان آیات کی بھی تفسیر میں جو اہل ایمان ہے جو قیامت والے دن اللہ کی رحمت اور مغفرت سے شادگام ہوں گے، ان کو ان کے نامہ اعمال جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جو ان کی سعادت اور خوش بختی کی علامت ہوگی۔ اس لیے ان کو قرآن کریم میں اصحاب الیمین بھی کہا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں اصحاب الیمین اس لیے کہا گیا کہ یہ عرش کی دائیں جانب ہوں گے۔ بہرحال ان آیات سے امام نووی رحمہ اللہ نے اچھے کام میں دائیں ہاتھ کو، دائیں پاؤں کو مقدم کرنے کو، اور ناپسندیدہ کاموں میں بائیں ہاتھ اور پاؤں سے استعمال کرنے پر استدلال کیا ہے، جیسے دوسری حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے اور اس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔